اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں؟ لیکن اس کا جواب تو ایک طریقے سے نفی میں ہے، نہیں، ہم سب لوگ بامقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر ایک انسان جو بھی اس روئے زمین پہ ہے، ہوش مند ہے، عقل مند ہے، تو وہ ایک بامقصد زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ مقصد حق ہے یا باطل ہے۔ حق کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، جو سچ بات ہے وہ یہی ہے کہ حق اللہ ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل۔ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور جو اس کے سوا کوئی کسی کو پکارتا ہے وہ باطل ہے۔ تو دیکھیں، اس کا جواب جو ہے پہلے تو نفی میں ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سب لوگ جو بھی ہوش مند لوگ ہیں اس روئے زمین پہ، وہ ایک بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کا ایک مقصد ضرور ہے۔ لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مقصد حق ہے یا باطل ہے۔ تو حق کیا ہے؟ پہلے تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ حق اللہ کی ذات ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ تو اب جو موجود ہے وہی مقصود ہونا چاہیے۔ آپ کبھی بھی غائب چیز سے نہ تو پیار نہیں کرنا چاہتے، غائب چیز سے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی کو لڑکی نہیں ہے اور آپ کہیں کہ بھئی یہ لڑکی ہے، بڑی پیاری ہے، تم اس کو دیکھو، اس کی شادی تم سے کر لیں گے۔ لڑکی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایک میدان میں، ایک باغ میں کوئی بزرگ کسی لڑکے سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس لڑکی کو، اس سے تمہاری شادی کر دیتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ اب وہاں تو لڑکی تک کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے ادھر ادھر، دیکھتا ہے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ تقریباً یہ صورتحال ہے ہماری، کسی اور شے کا وجود ہی نہیں ہے۔ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی وجود، حقیقی وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ سب خواب و خیال ہے۔ آپ کا ظاہر بھی ایسے ہی ہے، ہاں باطن کا ایک وجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو حقیقی، جس چیز کا حقیقی وجود ہی نہیں ہے، اس کو ہم نے پسند کر لیا ہے، اس کو ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ جو حقیقی موجود نہیں ہے اس کو ہم نے پسند کر لیا ہے اپنے موٹیویشن کے لیے یا مقصد کے لیے۔ تو بہرحال یہ تقریباً یہ صورتحال ہے۔ تو لوگ آپ دیکھ لیں نا کہ جب آپ کو قبر میں لٹایا جائے گا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو کمایا ہے وہ چیک بکیں رکھی جائیں گی آپ کے ساتھ؟ جو آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، آپ کو اس کے لٹایا جائے گا؟ آپ کو نہیں۔ تو دیکھ لیں، یہ آپ جائیں گے، وہ مردے کی، جو مردہ ہے، جو پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے، اس کا کیا تھا، کس لیے اس نے زندگی گزاری؟ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا۔ دیکھیں، ہم نے حقائق تو دیکھنے ہیں نا۔ اب مردے کو آپ قبر میں وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے اپنے ساتھ؟ دنیا سے وہ کیا لے جا رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب بندہ جاتا ہے، مرتا ہے، تو 3 چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اور ایک چیز جو ہے وہ رہ جاتی ہے، اور 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ مال جو اس نے کمایا ہے، اور جو اس کے رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، جو بھی ہیں جاتے ہیں وہ، اور تیسرے اس کے اعمال۔ یہ 3 چیزیں جاتی ہیں، تو 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، مال اور جو رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، یہ واپس، یہ رہ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اب اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، اب یہ تو
فرشتے جو آئیں گے وہ یہی پوچھیں گے کہ بھئی تمہاری اعمال کا رخ کیا تھا. فرشتے جب آئیں گے ظاہر ہے کہ وہ بالکل آئیں گے، پوچھ گچھ تو ہوگی، اور وہ یہ نہیں پوچھیں گے تم نے مال کتنا کمایا، بچے کتنے تھے تمہارے، وہ باروزگار تھے، تم نے اس کو تعلیم دلائی تھی. ہماری سوچیں تو اب یہی ہیں نا، سوچ ساری یہی ہے. تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے بچوں کو تعلیم دلائی اچھی، ان کو کوئی ڈاکٹر بناتے، کوئی انجینئر بناتے، کوئی اونچی ڈگری ہوتی، یہ نہیں پوچھا جائے گا. تو پھر یہ ہے کہ اب پوچھا گیا جائے گا کہ تمہارا رب کون تھا، دنیا میں جو تم نے زندگی گزاری، تمہارا رب کون تھا، اور تمہارا دین کیا تھا، کون سے طریقے پہ تم نے زندگی گزاری. دین کا مطلب یہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ جو ہے، یعنی حضور تشریف لائیں گے قبر میں، اور ان کے بابت کہ بھئی یہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا. تو یہ پوچھا جائے گا. تو یہ تینوں باتیں جو ہیں نہ ہم یہاں، یعنی ہم تو یہاں بھی نہیں جانتے کہ ہمارا رب کا مطلب جو معبود ہے آپ کا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، بعض اوقات یہ تھوڑا سا ہم اشکال میں پڑ جاتے ہیں. رب کے معنی جس کی آپ بات مانیں، اور میں دلیل سے آپ کو قرآن سے بھی دلیل دے دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ آیا ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا لیا ہے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو، ان کو رب بنا لیا اپنا. ٹھیک ہے، میں ایسے یعنی کم میں نے اس کی تفصیل کی ہے. رب کا معنی آپ دیکھ لیں. رب کا معنی ہم دیکھتے ہیں پالنے والا، یہی ہے نا، پروردگار، پالنے والا. تو رب کیا ہے؟ رب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جس کی بات پر عمل کر رہے ہیں، جو آپ کا مقصود حیات ہے، اس کو کہتے ہیں رب. یعنی جو آپ کا بڑا ہے، جو آپ کو محبوب ہے، جو آپ کا مقصود ہے، ظاہر ہے پھر اس کی آپ بات مانتے ہیں، بات یعنی اطاعت کرتے ہیں اس کی. اب بڑا تو اب یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وہ آئے یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کا نام ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے مشائخ کو، اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، لیکن ہم نے تو ان کو رب نہیں کہا ہے، ہم نے تو رب نہیں بنائے. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ دیکھو تمہارے علماء جو تھے یا تمہارے جو مشائخ تھے، پیران کرام تھے، وہ جو بات کہتے تھے تم اندھا دھن ان کی تقلید کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، ہم ان کی بات مان لیتے تھے جو بھی وہ کہتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ یہی ہے مطلب، رب کا مطلب یہی ہے کہ آپ رب کا یہی مطلب. بہرحال یہ میں نے جزوی طور پہ ریکارڈ کے لیے آپ کو بتا دیا. رب تو قبر میں رب کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے کس کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاری، کس چیز کو، کون سی چیز تھی تمہاری موٹیویشن کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے، تمہارا دین کیا تھا، طرز زندگی کیا تھا تمہارا. آیا تم نے یعنی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری یا اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاری. یہ تھوڑی سی تفصیل ہے اس کی جو فرشتے ہم سے پوچھیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. کیا ایک آدمی تھے، بس لوگ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے، مجھے تو اور ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہی صورتحال آج ہماری ہے. پیغمبر کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہے یہ آپ مجھے بتا دیں. ان کی شخصیت تو موجود ہے روحانی طور پہ بھی، اور زندہ ہیں وہ. ہمارے شہید زندہ ہیں تو پیغمبر کی تو بات ہی کیا ہے. شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں.
اسی طرح پیغمبر تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حیات ہیں اور ہماری ان کی نبوت جاری و ساری ہے، لیکن ہماری زندگی میں ہمارے لیے پیغمبر کی حیثیت کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں، یا دین کی کیا اہمیت ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، یا رب کی کیا اہمیت ہے۔ انگے انگے مل دے سوک دے دا ٹولو درست۔ رب کے فرمان کی اہمیت ہمارے لیے رب کے فرمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، رسول کے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رسول کا عمل، قول اور عمل جو بھی ہو ان کو میں فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ بات جاری رہے گی، اگلی نشست میں اس پہ تھوڑی اور بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔